آتے ہیں ہر مہینے انہیں ایک ساؤنڈ اماؤنٹ دی جاتی ہے رینٹ کی مد کے اندر، لیکن کچھ عرصے بعد رینٹ آنا بھی بند ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگوں کی گاڑیاں ہیں وہ بھی غائب کر دی جاتی ہیں۔ یہ ایک مافیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے لاہور کے ایک اہم پولیس اہلکار کی جانب سے اس کا انکشاف کیا گیا۔ جب انویسٹیگیٹ کیا گیا تو اس وقت درجنوں جو وکٹمز ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ آج بھی میرے ساتھ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے لاہور کے علاقے وابڈا ٹاؤن اور جوہر ٹاؤن کے اندر اپنی گاڑیاں رینٹ کار پر لگوائیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد نہ تو ان کی گاڑیاں ملیں اور نہ ہی وہ لوگ آگے سے کوئی درست انداز کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ یہ لوگ متعدد بار تھانے جا چکے ہیں، اعلیٰ افسروں کو بھی رابطے کر چکے ہیں، لیکن ان کی گاڑیاں چوری ہونے کی یا ان کی امانت میں خیانت کی جو ایف آئی آر ہے وہ درج نہیں کی جا رہی۔ لوگوں کے بڑے سویر مسائل ہیں، آج ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے کیسز جانتے ہیں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ السلام علیکم، آپ کا کیا نام؟ جی وعلیکم السلام جی، میرا نام رانا سلمان ہے اور میں پاک پتن کا رہائشی ہوں۔ میرے پاس کرولا GLI تھی 19 ماڈل آٹومیٹک، اور میں نے ادھر شادیوال چوک میں ایک رینٹ کار کمپنی ہے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا 15 جنوری کو 2019 میں۔ تو یہ ریسنٹلی 2 ماہ سے میری پیمنٹ نہیں دے رہا تھا وہ بندہ، اور جب میں پیمنٹ لینے کے لیے ادھر آیا ہوں تو اس بندے نے مجھے کہا کہ جی آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ کل آپ کو مل جائے گی۔ ایون دیٹ کہ اس نے مجھے ایک ہوٹل میں سٹے بھی کروایا اور مجھے یہ کہا کہ آپ کل گاڑی بھی دیکھ لیں، کیونکہ میری گاڑی لاہور میں تھی۔ میں نے کہا مجھے میری گاڑی دکھا دیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو کل آپ کی گاڑی بھی دکھا دوں گا اور جو آپ کی پیمنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا۔ تو رات کو میرے ٹریکر کے ساتھ چھیڑ خانی ہو رہی تھی، مجھے ٹریکنگ کمپنی سے فون آیا کہ آپ کے ٹریکر کو چھیڑا جا رہا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے اس بندے کو فون کیا، جس نے کہا جی آپ کی گاڑی ایک سیکورٹی کمپنی کے پاس، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کی گاڑی کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ تو میں نے اس کو کہا، ٹریکر کمپنی کو میں نے کہا میرے اگر ٹریکر کے ساتھ چھیڑ خانی ہو رہی ہے تو آپ میری گاڑی بند کر دیں، لاہور سے باہر نہ جائے۔ ان بندوں نے میری گاڑی کا جو ٹریکر اس میں جیمبر کا استعمال کیا اور اس کی جو بند کرنے والی وائر ہے اس کو کاٹ دیا گیا۔ تو میری گاڑی جو ہے اس کی ایک لوکیشن آئی 9:41 کی، یہ 5 تاریخ کا واقعہ ہی ہے۔ تو میں نے اس کے بعد میری لاسٹ جو لوکیشن آئی ہے وہ 1:51 پہ، یہ مالا کنڈ کی، بٹ کھیلا کی۔ تو میں نے اس بندے کو فون کیا، میں نے کہا جی میری گاڑی بھی ادھر مالا کنڈ میں اور ٹریکر بھی نہیں چل رہا، بند بھی نہیں ہو رہی گاڑی۔ کہتا جی گاڑی آپ کی سیکورٹی کمپنی کے پاس ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ تو اس کے بعد یہ مجھے بتاتا گیا، مطلب کہ لولی پاپ دیتا گیا کہ جی آپ کی گاڑی کہیں نہیں گئی ہے، آپ کی گاڑی مل جائے گی، وہ ایک کمپنی کے پاس ہے، میں بلوا لوں گا، 2 دن میں آ رہی ہے، 3 دن میں آ رہی ہے۔ تو بہت زیادہ میرے اصرار کرنے پہ میرے دوست میری جو لائر ہیں انہوں نے جب اس سے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ گاڑی آپ بتائیں گاڑی کہاں پہ ہے۔ تو پھر اس بندے نے بتایا کہ گاڑی میں نے بیچ دی ہے۔ تو یہ ہے کہ اب میں گاڑی ریکور کروں گا، لیکن ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ہے۔ اب وہ مجھے اوپنلی دھمکیاں دے رہا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ نیوز چلا دیں، آپ پولیس کے پاس جائیں، جو مرضی کریں، کوئی ٹینشن نہیں ہے مجھے۔ یہ میرے پاس 1200 والا اسٹام ہے، اس پہ اس کا ID کارڈ مینشن ہے، اس بندے کا نام مینشن ہے، اس کے یہ کمپنی کی سٹیمپ ہے، اس کا یہ فنگر پرنٹ ہے، اس کے سگنیچر ہے۔ یہ میرے پاس پروف ہے کہ اس بندے کے ساتھ میں نے ایگریمنٹ کیا ہوگا۔ آپ کے پاس اگر ڈاکیومنٹس موجود ہیں، رجسٹریشن گاڑی کی آپ کے نام ہے اور جو آپ نے اس شخص کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ تھانے کیوں نہیں گئے؟ سر میں تھانے گیا ہوں، میں نے ادھر اپلیکیشن موو کی ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہے۔ 1 ماہ ہو گیا مجھے اپلیکیشن موو کیا ہوئے، اوریجنل ڈاکومنٹس ہونے کے باوجود میری اپلیکیشن پہ FIR کوئی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ وہ امانت میں خیانت جو بھی میرے دفعہ بنتے ہیں اس پہ نہیں لگائے جا رہے۔ 1 ماہ ہو گیا میں چکر کاٹ رہا ہوں پولیس اسٹیشن کے، ٹھیک ہے۔ وہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ پرسوں آ جائیں، آپ کل آ جائیں، آپ ایسے کر لیں، ایسے کر لیں۔ ابھی تک کوئی بھی اس پہ رسپانس نہیں مجھے مل رہا پولیس کی طرف سے۔ پولیس اسٹیشن کون سا ہے اور کون شخص ہے تھانے کے اندر جو آپ کو کہتا ہے کہ کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں؟ سر تھانہ نواب ٹاؤن ہے جو اس ایریے کو لگتا ہے، اور تھانہ نواب ٹاؤن کا جو SHO ہے سہیل افتخار صاحب، اس کے بعد ان کے ASI ہیں جو تفتیشی تھے، پہلے میرے اشرف صاحب تھے، ٹھیک ہے۔ ان سے پھر میری جو اپلیکیشن وہ مارک ہوئی ہے ASI رضوان صاحب کو، کیونکہ وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہے تھے۔ رضوان صاحب جو ہیں وہ رسپانس دے رہے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ پرچہ تو نہیں دے سکتے نا۔ FIR تو ظاہری سی بات ہے SHO صاحب نے کاٹنی ہے، اور وہ مجھے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری SOPs ہم بندے کو بلائیں گے، اور اس بات کو بھی 1 ماہ ہو گیا، ابھی تک کوئی SOPs کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی، نہ میری FIR ہو رہی ہے۔ وہ بندہ جو ہے جس کے خلاف آپ پرچہ کروانا چاہتے ہیں، جس نے آپ کے ساتھ ابھی تک آپ کے مطابق جو ہے فراڈ کیا ہے، وہ شخص کبھی تھانے آیا؟ نہیں، وہ ابھی تک کوئی تھانے نہیں آیا۔ وہ اس کو فون کرتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں کہ آپ کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں، لیکن وہ بندہ نہیں آ رہا۔ ایون دیٹ کہ اس نے مجھے، جب میں تھانے گیا ہوں تو اس نے مجھے ایک وائس میسیج بھیجا میرے WhatsApp پہ کہ آپ جو ہے اب پولیس کے پاس جائیں،
اگر میں بدنام ہو جاؤں گا تو کیا میرا نام نہیں ہوگا؟ مطلب کہ اس طرح کی دھمکی، اور میرے پاس پروف میں ہے، آپ کہتے ہو تو میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں. دیکھو سلمان بھائی ہوں بھی انہوں نے ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ. ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜੇ ਹੋ. ਕੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਲਵਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ. ਬੱਲਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਯਾਰ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਰਸੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤਰਲਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਭਾਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ. ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ. ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੁਰੈਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਤਲਕ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ. ਤੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਯਾਰ मैं ਕੀ करूं. तो वो कहता है जी अब आप न्यूज़ पे चलाएं, अब आप पुलिस के पास जाएं, आप पुलिस से गाड़ियां लें, तो आप SHO के पास जाएंगे मैं उसको पैसे लगा दूंगा, आप DSP साहब के पास जाएंगे तो मैं उसको पैसे लगा दूंगा. मतलब कि वो ऐसे समझ रहा है जैसे कानून उसके बाप का है, वो जिसको मर्जी चाहे खरीद सकता है. देखते हैं जी कानून किसके बाप का और किसका नहीं. भाई आप मुझे बताएं आपका नाम क्या, आपकी गाड़ी कौन सी थी और वो कब से गायब है, कहाँ बंद हुई? जी मेरा नाम अलियाबाद है, मैं पाकपतन के रहायशी हूँ. तो मेरी गाड़ी थी अल्टस करोला 2020 मॉडल, मैंने कैश पे ली थी अपना मकान बेचकर. तो मैंने इसे 1 माह पहले दी थी, अभी 1 माह भी नहीं हुआ था, तो मैंने कंपनी में लगाई थी शादेवाल चौक में जोहो टाउन में. तो 10 को मैंने लगाई है अपनी पिछले माह की 10 तारीख को. तो 6 तारीख को मेरी गाड़ी की लास्ट लोकेशन मालागंज आ रही थी. सवात एक्सप्रेस में मेरा यानी कि ट्रैकर कटा है. तो मैंने से कॉल की, मैंने कहा कि मेरा ट्रैकर शो नहीं हो रहा यानी कि. तो उसने कहा कि मैंने फैमिली को दी हुई है, जोहो टाउन की फैमिली है, तो गाड़ी आपकी पहाड़ों में गई है तो सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं. तो मैंने ये अपनी ट्रैकर वालों को कंपनी में कॉल की, मैंने कहा मेरा ट्रैकर शो नहीं हो रहा. उन्होंने कहा कि सर हमें सिग्नल ही नहीं आ रहे, जबकि ट्रैकर कट चुका था, कंपनी वालों को भी शो नहीं हो रहा था उसकी सिग्नल. तो मैंने दोबारा से कॉल की, मैंने कहा सर मुझे अपनी गाड़ी की मुझे गाड़ी मंगवा के दें, यानी कि सिग्नल शो नहीं हो रहे हैं. तो उसने कहा कि 1-2 दिन तक आपकी गाड़ी आ जाएगी, फ्राइडे की शाम को गाड़ी आपकी जोहो टाउन में आ जाएगी. मैं कहा ठीक है. मैं घर चला गया, लेकिन परेशान था मैं बहुत ज़्यादा. मैंने जाके अपने घर डिस्कस की, क्या इस तरह गाड़ी हमारी KPK में पहुंची हुई है. तो ये वो दोबारा मैंने अगले दिन दोबारा कॉल की, तो इसने कहा कि जी मैं स्वात पहुंच चुका हूं आपकी गाड़ी के पीछे. तो मेरा जैसे ही रब्ता होता है तो मैं आपको उनसे मूवी लेके आपको सेंड करता हूं. इस बात को तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए, इसने मेरे से रब्ता नहीं किया. मैंने दोबारा कॉल की, कहते सर इसने अपना नंबर बंद कर दिया था, व्हाट्सएप में मेरे से रब्ते में था, यानी कि व्हाट्सएप में मैं से मैसेज कर रहा था तो ये मुझे कोई जवाब नहीं देता. वो जवाब भी ऐसे दे रहा जैसे इसका हमारे पे एहसान है एक, यानी कि मालक वो है और मुलाजम हम हैं. यानी कि हमने चीज़ इसको दिया तो हम पूछने में भी हमारा यानी कि एहसान कर रहा था कि जी एहसान जवाब दे रहा था ये. अगले दिन जब मैंने बात की, इसने कहा जी आपकी गाड़ी सेल हो चुकी है 10 लाख में सेल हो चुकी है. तो मैं यानी कि पैसों का अरेंजमेंट कर रहा हूँ. तो जैसे मुझे होता है तो मैं आपको बताता हूँ. इस बात को भी हफ्ता 1.5 हफ्ता गुजर गया, जैसे कि मुझे लारे पे दे रहा था. उसके बाद जी मैं पुलिस स्टेशन गया हूँ एल चौकी में, ठीक है. वहाँ पे अशरफ साहब थे, उनसे बात की. वो कहते जी मेरा कसूर है, ये पुलिस वाले जो हैं ये पैसे की बिना पे बात करते हैं, इनको पैसे दो ये चलते हैं. एक इंसान सड़क पे आया हुआ है, गाड़ी उसकी बिक चुकी है, जो मुलजम है उसको SHO जिसके पास अथॉरिटी है एक, वो कॉल करके कह रहा है जी जनाब आपने कब आना है थाने में, तशरीफ कब लेके आनी है, जैसे कि उसने SHO को पैसे लगाए हुए हैं, ख़रीदा हुआ है. ये पुलिस वाले साथ शामिल है जी, ये पूरा इनका ग्रोह है. ये गाड़ी बेच के इनको पैसे देता है कि मेरे पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी आप लोगों ने. उसके बाद कल जी मैंने दोबारा कॉल किए, कहते जी आपने जो करना है करो, ठीक है ना. आप मीडिया पे आप देंगे, मीडिया वालों को चोरों को तक खबर जाएगी, चोर आप ही गाड़ी ढूंढ के लेके आएंगे. मेरे पास जहर खाने जो के पास पैसा नहीं है. उसके बाद मैं इसके भाई के पास गया, वो गुलाब देवी हॉस्पिटल में है, वो भी ड्रामेगीर इंसान है. उसके पास गए हैं, वो कहते जी मेरा भाई फ्रॉड है, उसने गाड़ियाँ बेच दी हैं, मैं खुद TB का मरीज़ हूँ, मेरा फेफड़ा फट गया है, मुझे खून की उल्टियाँ आई हैं, ये हुआ वो. ये दोनों भाई फ्रॉड हैं,
یہ لوگوں کے ساتھ ڈرامے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں. یہ جی اس نے اسٹامپ کیا میرے ساتھ, ٹھیک ہے, یہ اس کی سگنیچر نہیں, یہ کمپنی کا اسٹیمپ لگی ہوئی ہے, یہ فراڈی انسان کا آئی ڈی کارڈ ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کا آئی ڈی کارڈ مینشن ہے. اس کے بعد جی نواب ٹاؤن تھانہ لگتا ہے یہ, اور سہیل افتخار بٹکی صاحب ہیں, ٹھیک ہے, ان کا یہ آنر میں یہ کیا نام ہے, میں نے درخواست دی ہے, ٹھیک ہے. پہلے درخواست میری گئی ہے ایل بلاک میں اشرف صاحب کے پاس, اس نے کہا کہ جی میری بہن کا ختم ہے, وہ چھٹی پہ چلا گیا. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو ٹال مٹول کر رہے ہیں. کتنی دیر ہو گئی ہے کہ آپ کی درخواست ایک تھانے میں گھوم رہی ہے, کبھی دوسرے میں جاتی ہے, کتنی دیر ہو گئی ہے یہ کام ہو رہا ہے اور ایف آئی آر نہیں ہو رہی؟ سر اس بات کو 18 دن ہو گئے ہیں, 18 دن ہو گئے ہیں. اس کے بعد میں ڈی ایس پی صاحب کے پاس گیا ہوں, وہ اپنے قانون بتانے لگ گیا جی مجھے. میرا لو اس کے ساتھ لائر کیا جو میرا وکیل تھا, اس کو کہہ رہا ہے جی آپ نے کس سن میں جی وکالت شروع کی ہے. اس نے کہا جی میں نے 2012 میں. کہتا جی میں 92 میں وکالت میں نے کی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. وہ اپنے قانون بتانے لگی 406 نہیں لگنی, کہاں پہ یہ ایگریمنٹ میں امانت میں خیانت لکھی ہوئی ہے, آپ اس سے کاروبار کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اس کی ٹیبل میں 1 لاکھ رکھتا ہوں نا, تو میں دیکھتا ہوں کیسے پرچہ نہیں ہوتا. رشوت خور پولیس ہے, ٹھیک ہے, اس سے پیسے لے رہی ہیں. الٹا وہ مجھے فون کر رہا ہے جس کو میں نے گاڑی دی ہے, کہتا ہے 6 لاکھ میں نے پولیس والوں کو لگا دی ہے اور 3 مہینے کا مجھے ٹائم مل گیا ہے. ناظرین, علی عابد اور ان کی ضعیف والدہ تقریباً 1 ماہ سے اپنا جو نقصان ہوا ہے, جو ان کی گاڑی چوری ہو گئی, آگے بیچ دی گئی, اس کی ریکوری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. مختلف پولیس اسٹیشنز میں گئے ہیں, مختلف پولیس افسران سے ملاقات کی ہے, لیکن کوئی شخص ان کی بات سننے کو تیار نہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ماں جی مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کب سے تھانوں میں جا رہے ہیں, کہاں کہاں گئے ہیں, اور پولیس افسران کہتے ہیں آپ کو؟ میں پاک پتن کی رہائشی ہوں, میرے یتیم بچے ہیں, میں بیوہ عورت ہوں, میرا کوئی آگے نہیں ہے, کوئی پیچھے نہیں ہے. میں رینٹ کے مکان میں رہ رہی ہوں. مکان بیچ کے ہم نے گاڑی لی تھی, میں نے اپنے بچوں کی روٹی روزی کا اثاثہ بنایا تھا. انہوں نے کمپنی میں لگائی, اس نے ہمارے ساتھ فراڈ کر دی ہے. اب میرے پاس نہ کوئی رینٹ ہے نہ کوئی کچھ ہے. میں پولیس کے دھکے کھا رہی ہوں, پولیس کے تھانے جا رہی ہوں. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ پولیس کہاں رہتی کہاں نہیں رہتی. اپنی بچوں کی خاطر میں نکلی ہوں, میری کوئی بات نہیں سن رہا, کوئی میری مدد نہیں کر رہا. اب میں عمر شیخ کی میں مدد مانگ رہی ہوں کہ میری مدد کی جائے, میری ہیلپ کی جائے, میری یتیموں کا ساتھ دیا جائے. میرا کوئی ساتھ نہیں اس وقت دے رہا. میں اب نکلی ہوں انٹرویو کے لیے کہ میرا کوئی انٹرویو لے کے کوئی آگے بھیجے, کوئی میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ میری یتیموں کو بھی کو مدد کر دے. میرے پاس رینٹ نہیں, کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. اب میں کہاں جاؤں, میری پولیس بھی بات نہیں سن رہی. ناظرین, لاہور کے رہائشی قسیم گرایا ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن کے ساتھ بھی یہ فراڈ ہوا تھا, لیکن یہ خوش قسمت ہیں کہ انہیں اپنی گاڑی مل گئی, چاہے وہ ٹکڑوں میں تھی یا جیسے بھی تھی, لیکن یہ اپنی گاڑی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حالات یہاں پہ ہیں کیا. قسیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ لاہور کے اندر یہ ہو کیا رہا ہے, آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ لاہور میں واقعی ایک ایسا گروہ ہے موجود ہے جو رینٹ کار کے بزنس سے ملوث ہے, اور یہ لوگ کرتے یہ ہیں کہ لوگوں کو ایک اچھی اماؤنٹ پے کرتے ہیں رینٹ کی عوض میں کہ جی یہ اتنا کرایہ دیا جائے گا. لوگ لالچ دیتے ہیں اور کچھ عرصہ تک کرایہ دیا جاتا ہے, اس کے بعد کرایہ ملنا بھی بند ہو جاتا ہے اور گاڑیاں بھی غائب ہو جاتی ہیں. میرے ساتھ یہ جو جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے, یہ گاڑیاں جو سیل ہونے والا, میرے کسی دوست کے تھرو یہ میرے پاس آئے تھے. جیسے ان کو پتہ چلا کہ ہماری گاڑی کا ٹریکر جو تھا لاسٹ مالاکنڈ میں کٹا ہے, تو انہوں نے فوراً میرے دوست نے کنٹیکٹ کیا کہ جی وہ قسیم سے رابطہ کرے. ان کی گاڑی بھی مالاکنڈ سے انہوں نے ریکور کروائی تھی اپنی گاڑی, اور ان سے رابطہ کرے. جیسے یہ میرے پاس آتے ہیں علی عابد اور رانا سلمان, یہ میرے پاس آتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ تو یہ واقعہ پیش آیا. میں نے جب ان کے موبائل ڈیوائس سے چیک کیا کہ آپ دکھائیں مجھے آپ کے ٹریکر کی لوکیشن کیا ہے, جیسے ہی میں نے دیکھا تو ان کے موبائل ٹریکر کی لوکیشن وہی سیم مالاکنڈ کی تھی جہاں پہ میری گاڑی کی لوکیشن آئی تھی. اور بلیو کریں کہ میں پریشان ہو گیا, اور یہ پورا ایک گروہ ہے, ملوث ہے, اور یہ پوری ایک چین ہے جو جس کام میں ملوث ہے. اور اسی طرح گاڑیاں لوگوں کی رینٹ پہ لیتے ہیں اور پھر کچھ عرصہ تک ان کو کرایہ دیے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد گاڑیاں بیچ دی جاتی ہیں. اور یہ لوگ پراپر جو ہے نا, ان کی ایک سربراہی ہے, کو کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ گاڑیاں بیچتے اتنے پیسوں میں, وہ پھر بعد میں پولیس کو بھی ملوث کر لیتے ہیں. اور یہ لوگ سمجھتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ گاڑی چوری ہوئی یا گاڑی بیچی یا کچھ بھی کیا, یا 420 لگے گی یا 406 لگے گی, اس کا زیادہ سے زیادہ کیا جی ضمانت کروا کے شامل تفتیش ہو جائیں گے. شامل تفتیش ہوں گے, پولیس والوں کو 4 پیسے لگائیں گے, اور جو کیس بڑھتا جائے گا, اور جو بیچارے مدعی ہوتے ہیں وہ اسی طرح رول رہے ہیں. اور یہ کتنے واقعے یہاں پہ ہیں, اور لوگوں کی گاڑیاں کوئی نہیں ملی, کسی کی گاڑی کٹ گئی ہے, کسی کی بک گئی ہے, کسی کی گاڑیوں کو کوئی نام و نشان نہیں ہے. میں نے اپنے تعلق سے اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے میں مالاکنڈ پہنچا, وہاں پہ اپنے دوستوں سے کانٹیکٹ کیا. گاڑی کی جہاں پہ لاسٹ لوکیشن تھی میں پورا گاڑی کے اوپر پہنچا,
اور جیسے ہی میں گاڑی کے پاس پہنچا تو بلیو کریں اب سوچنے والی بات ہے، میں پریشان ہو گیا. اب گاڑی مجھے پتہ کس حالت میں ملی، گاڑی کے ٹائر الگ، انجن الگ، گاڑی میری کٹی ہوئی، پوری گاڑی کھلی مجھے ملی ہے، لائٹیں، بونٹ، ہر چیز، اور میرے پاس اس کی پراپر ویڈیو موجود ہے. اور جیسے ہی میں وہاں پہ پہنچا، اور بجائے اس کے کہ وہ جو گروہ تھا جنہوں نے میری گاڑی کے ساتھ یہ زیادتی کی، ایک مالیت کی چیز ہے میری، وہ بجائے اس کے شرمندہ ہونے کے، بھاگنے کے، وہ پرو گروہ وہ ہم سے لڑنے لگ پڑے ہیں الٹا. یہ کہاں سے آ گئے آپ لوگ، کہاں سے آ گئے؟ تو لہٰذا، اور وہ جس جگہ پہ گاڑی میری چلی گئی تو وہ تو پورا ٹیکس فری زون ایریا ہے، وہاں پہ تو NCP گاڑیاں بکتی ہیں، کٹتی ہیں، یہاں سے لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہاں پہ بیچتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بلیو کریں کہ یہ سب ویڈیو میرے پاس پروف موجود ہے، اور وہاں پہ یہ اعلیٰ افسران تک وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ان کا. یہ جو قانون لاگو کرنے والے ادارے ہیں یہ کیا سو رہے ہیں؟ ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے